اللہ عدل ہی عدل ہے. اور اگلا جملہ وَقَوْلُهُ أَنَا أَحْمَدُ النَّبِيُّ، اس نے یہ کہا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی نعت حمد کروں گا. حمد صرف پروردگار کے لیے، حمد صرف پروردگار کے لیے، نعت اس کے مصطفیٰ کے لیے ہے. تو جو ہے عاشقان مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ کے لیے، حمد پروردگار کے لیے. تساں جڑیاں نکیاں نکیاں کتاباں پڑھ دے ہو نا، سب سے پہلے اردو دی کتاب تے کیا لکھیا ہوندا ہے؟ حمد. اس تو بعد لکھی ہوئی ہے نعت. یہ اسی لیے حمد اس سے مخصوص ہے اور نعت اس کے مصطفیٰ سے مخصوص ہے. تو حمد اور نعت، یہاں پر جملہ کہہ دیا اس نے حمد، قابل اعتراض جملہ تھا. حمد صرف پروردگار کے لیے، قابل تعریف فقط پروردگار کی ذات ہے. اس سے مولا علی نے فرمایا، اس نے جو کہا ہے کہ میں حمد بیان کرتا ہوں، وہ اس سے مراد یہ ہے یہ تبلیغ رسالت میں حمد کرتا ہے، تبلیغ رسالت میں حمد کرتا ہے. اور اس کا یہ قول انا علی، اس نے یہ بھی کہا تھا نا کہ میں ہی علی ہوں. اس یہودی نے یہ بھی کہا تھا نا میں علی ہوں. اس کا یہ قول کہ انا علی، میں علی ہوں، اس کی مراد یہ تھی یعنی علی فی قول ہی، جو ابھی اس نے جملے بیان کیے تھے دربار حضرت ابو بکر میں اور حضرت عمر نے ڈانٹا تھا، یہ جو جو جملے اس نے کہے تھے ان سب جملوں میں یہ بلند ہے. اس کا جواب نہ حضرت ابو بکر دے سکے نہ حضرت عمر دے سکے. ان سوالوں کے جواب فقط یہ یہودی جانتا تھا اور علی جانتا تھا. واقعی دامن میں گنجائش نہیں. تو علی، اب اگلا جملہ کہہ دوں، ابھی یہ جا رہا ہے علی کی طرف تو اپنے آپ کو علی کہہ رہا ہے. ابھی اس کے قدم علی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو علی کہہ رہا ہے. اور جو علی کے قریب پہنچ جائے وہ کتنا علی ہوگا. علی کا معنی ہے نا بلندی بلندی بلندی. آپ یہ سمجھ لو، علی کے قریب جانے والا، علی کی امامت کا اقرار کرنے والا، علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والا وہی ہوتا ہے جو قول میں، جو کردار میں، جو فعل میں، جو ہر عمل میں علی نظر آئے، بلند نظر آئے. معاشرے میں جب پوچھا جائے یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، سب پکار پکار کر کہیں یہ علی کا غلام علی ہے، یہ علی کا غلام علی ہے. جیسے علی بلندیوں کی انتہا ہے، جیسے علی بلندیوں کی انتہا ہے، جیسے علی بلندیوں کی انتہا ہے، ایسے ہی اس کا غلام اس زمین پر بلندیوں کو چھو رہا ہے. ہر عمل میں، ہر کردار میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عمل میں، صوم و صلات میں. اس گفتگو کو یہاں پر میں ختم کرتے ہوئے اگلا جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے، بہت لمبی حدیث تھی، اگلی بھی میں جو بیان نہیں کر سکتا ابھی. وہ یہ ہے، صلوات پڑھ دیجئے بلند میرا خیال اگلی حدیث نہ پڑھوں، بس پڑھ ہی دیتا ہوں. ایک عربی آیا دربار رسول میں، علی اکبر، بڑا بلند، ہاں بڑا، ہاں بہت بلند، علی اکبر، بڑا اچھا نام ہے علی اکبر، بن جائیں علی اکبر. اور علی اکبر وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. علی اکبر وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، جس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں. میرے جملے سمجھ رہے ہیں نا صاحب؟ ہاں. تو پس دربار میں آیا، یہ سخت قسم کا عرابی تھا. اس نے یہ کہا، سنو میں تمہیں نہیں مانتا. رسول کے دربار میں آیا، میں آپ کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ توہین کرنا چاہیے. کچھ صحابی اٹھے جنہوں نے اسے دبوچنا چاہا،
جملہ سمجھے نہیں؟ سنت رسول یہ ہے، جلال نہیں اخلاق ہے. سنت رسول یہ ہے، جلال نہیں اخلاق ہے. نمونہ عمل بننا ہے، عمل کا نمونہ بننا ہے. خبر کرو. کہا بتاؤ کیا مشکل ہے؟ کہا آستین سے چھپکلی نکالی، آستین سے چھپکلی کس کرو سلانڈا جڑی گل آکو ہم کو کیا پتا ہے کیا آدھے ہو سلانڈا آدھے ہو سلانڈا نکالا. گو سرائکی میں اسے کہتے ہیں گو. وہ نکالی. نکالنے کے بعد اس نے کہا میں اس وقت آپ کو نبی مانوں گا، میں اس وقت آپ کو اللہ کا منتخب کیا ہوا مانوں گا. ورثہ کتاب کو اب سمجھ لینا، جو آیا میرا موضوع سخن تھی، میں اس وقت آپ کو مانوں گا جب میری یہ آستین سے نکلنے والی چھپکلی پکار پکار کر یہ کہے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میں اب بحث میں نہیں جانا چاہتا، وقت کے دامن میں گنجائش ہے. اس ممبر کی قسم، رب کعبہ کی قسم، چھپکلی فوراً زبان اسے ملی. اب میں جملہ کہہ دوں، نبی اور امام اسے کہتے ہیں جو غیر ناطق کو ناطق بنا دیں. نبی اور امام اسے کہتے ہیں جو غیر ناطق کو ناطق بنا دیں، بے زبان کو زبان عطا کر دیں، بے طاقت کو طاقت عطا کر دیں، بے قدرت کو قدرت عطا کر دیں، بے توانا کو توانائی عطا کر دیں، بے نوا کو نواب بنا دیں. اسے امام اور نبی کہتے ہیں. چھپکلی فوراً بولی رسول رب العالمین، انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے پالنے والے کے رسول. لفظ رب استعمال ہوا. اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. آج کل لوگ رب پر بہت ساری بحثیں کرتے ہیں. رب کے 3-4 معنی ہیں، میں ان میں جانا نہیں چاہتا. لیکن جو رب لوگ آج کل علی کو بناتے ہیں، میں یہ جملہ مجھے یہاں پر کہنا چاہیے، جو لوگ علی کو بھی رب کہتے ہیں آج کل، جس طرح جس معنی میں علی کو رب بنانا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں ہے، اور جگہوں پر ہے، ایسے علی رب نہیں. علی ایسا رب بننے سے انکار کرنے والا ہے. اور علی یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے مجھے ایسا رب نہ بنانا، کیونکہ میں کسی رب کو سجدہ کرنے والا، رب کو سجدہ کرنے والا، میں نے سجدہ کر کے تمہیں بتا دیا اس معنی میں رب. انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. اگلا جملہ بڑا عظیم، قد افلح من صدقک، قد افلح من صدقک. اے اللہ کے رسول، چھپکلی کہہ رہی ہے، چھپکلی جیسے ناطق بنا دیا ہے، با تحقیق فلاح پا گیا وہ کہ جو آپ کی تصدیق کرے گا، جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ فلاح پا گیا. وخاب من کذبک، جو بھی آپ کی تکذیب کرے گا وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا. بس سمجھ لو جو مصطفیٰ کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے وہ فلاح یافتہ ہے، اور جو مصطفیٰ کی تکذیب کرتا ہوا نظر آئے وہ ضلالت اور گمراہی میں ہے. اسی طرح جانشین ہے مصطفیٰ کی بات. عزادارو، وارث کتاب بننا کوئی آسان کام نہیں. وارث کتاب بننا بہت مشکل ہے. میں بہت ہی مختصر، مجھے پتہ ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں میرے سمیت. آج 9 محرم الحرام ہے. حسین اور حسین کا خاندان ایک دن کا مہمان ہے. حسین اور حسین کا خاندان ایک دن کا مہمان ہے. آج 6 ماہ کا علی اصغر بھی ایک دن کا مہمان ہے. میں کہتا رہتا ہوں سکینہ آج ذرا زیادہ پیار کر لو علی اصغر سے. آج علی اصغر کے جھولے کو جھلا لو. آج کی آخری رات ہے سکینہ، کل کی رات تمہیں اصغر کا جھولا جھلانے کو اصغر نہیں ملے گا.
عزادارو، آج پیاس کا دوسرا دن ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا نا، آج پیاس کا دوسرا دن ہے. الغرض میں اب مختصر کی طرف جا رہا ہوں. میدان کربلا سج گیا، سب شہید ہو گئے. اب میدان کربلا کی طرف وہ جانا چاہتا ہے جو شبیہ مرتضیٰ ہے، جس کو دعائیں کر کے علی نے مانگا تھا، اے پالنے والے مجھے ایسا بیٹا دینا جو حسین کے کام آ جائے. پالنے والے مجھے ایسا بیٹا دینا کہ جو میری بیٹیاں ام کلثوم و زینب کے پردوں کو سلامت رکھ سکے. مولا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج آپ کا یہ فرزند آمادہ ہے. یہ اس خیمے میں کہ مولا جہاں پر مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، صدائیں بلند ہو رہی تھی، آئے پیاس آئے پیاس. عباس جانے لگے. اتنے میں سیدہ زینب نے بلایا، کہا عباس تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ میرے پردوں کا کیا ہوگا؟ عباس بالآخرہ ماتا ہوئے. عباس جب مولا کے پاس آئے، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. کہا تم تو میری فوج کے پرچمدار ہو، تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم تو میری فوج کے علمبردار ہو. مولا غازی عباس نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، آقا مجھے یہ تو بتائیں کہاں ہے وہ فوج جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ کہاں ہے امیر قاسم؟ کہاں ہے علی اکبر؟ کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے حبیب ابن مظاہر؟ عزادارو، مولا جنگ کے لیے چلے گئے. میں مختصر کر رہا ہوں. مولا جب گئے کئی ظالموں کو فنار و سکر کیا. بالآخر سب یہ شیر علی آ رہا تھا. راستے سے فوجی اشکیا ہٹ گئی. نہر فرات پہ پہنچ کے علی کا شیر. پہنچنے کے بعد نہر فرات سے ایک پانی کا چلو بھرا، اپنے منہ کے قریب لائے. آئے عباس میں تیری وفا پہ صدقے جاؤں. اجرکم علی اللہ. میں تیری وفا پہ صدقے جاؤں. چلو پانی کا بھرنا تھا، منہ کے قریب لائے، دوبارہ نہر فرات میں الٹ دیا. کہا ہوگا میرا مولا پیاسا، میرے مولا کی بیٹی سکینہ پیاسی، عباس تو پانی پی لے. عزاداروں میں آخری جملے کہہ رہا ہوں. مولا نے مشکیزہ بھرا. مولا مشکیزہ لے کر آگے بڑھے. مولا لے کر پانی آگے بڑھے. ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے میرے مولا کا دایاں بازو قلم کر دیا. مولا نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، علم بھی لے لیا. ایک ملعون اور آگے بڑھا جس نے میرے مولا کا بائیں بازو قلم کر دیا. مولا نے مشکیزے کو اپنے دندان مبارک میں لے لیا. ایک کتاب میں نقل ہوا ہے، علامہ مجلسی کو خواب میں سیدہ فاطمہ زہرا آئی. کہا مجلسی تو میرے بیٹے عباس کے بڑے مصائب پڑھتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک مصائب بتاتی ہوں. مجھے یہ تو بتاؤ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے نیچے کیسے آیا؟ عزادارو، اب مولا غازی عباس نے گھوڑے کو کہا جلدی جلدی مجھے خیام حسینی کی طرف لے جاؤ، کیا ہو کہ میں مشکیزہ پانی کا پہنچانا چاہتا ہوں. عزادارو، اتنے میں ایک ظالم نے تیر مارا، مشکیزے پہ لگا. مشکیزے پہ تیر کا لگنا تھا، ساری آس ٹوٹ گئی. عباس نے گھوڑے سے کہا اب
اب خیام کی طرف نہ جانا، پلٹ جاؤ۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے گرز اٹھایا، غازی عباس کے دے مارا، صدا بلند کی، السلام علیکم یا عبداللہ، او میرا آخری سلام ہو۔ یہاں پر بڑے بہن کے جملے ہیں، وقت نہیں میں عرض کروں۔ پس مولا نے غازی عباس کو اپنے زانوں پہ رکھا اور اس کے بعد مولا علم عباس لے کر خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے۔ سکینہ نے کہا میرا چچا پانی لے کر آ گیا۔